أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. پروردگار عالم نے انسان کی تخلیق کا مقصد ہی عبادت قرار دیا ہے، جیسا کہ ماہ مبارک رمضان کے اس بیان سے جو حضرت آیت اللہ العظمی مرجع دینی السید صادق الحسین شیرازی دامت ظل العالی نے عبادت کے حوالے سے بیان فرمایا کہ انسان کی خلقت ہی عبادت کے لیے ہوئی ہے، لہذا انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو عبادت کے پابند بنائے، اس کے بعد پھر ماہ مبارک رمضان بہترین موقع ہے کہ لوگوں کو عبادت کی تبلیغ کرے، لوگوں کو پروردگار عالم کی طرف بلائے اور اس کی عبادت کی طرف متوجہ کرے۔ اسی حوالے سے میں نے قرآن مجید کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنات و انسان کو نہیں پیدا کیا مگر صرف اور صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ مومنین کرام یاد رکھیں کہ یہ عبادت تو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ انسان جب اس کائنات میں آتا ہے تو چونکہ اسے خود کچھ معلوم نہیں ہوتا، انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لیکن پروردگار عالم نے خلقت ہی سے اس کے اندر جذبہ عبادت پیدا کیا ہے تاکہ وہ پہچانے، اور جذبہ عبادت بھی کیوں، یہ کہاں سے آتا ہے، وہ بھی اس لحاظ سے کہ جب انسان آہستہ آہستہ بچپن کی منزلوں سے آگے بڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر میں کون ہوں، میں اس کائنات میں کس لیے آیا ہوں، میرا خالق کون ہے، میرا رازق کون ہے۔ تو ابتدا میں تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کی ضرورتیں پورے کرنے والے اس کے گھر کے لوگ، بڑے بھائی بہن یا ماں باپ یا کوئی نہیں تو کم سے کم ماں تو موجود ہی رہتی ہے جو اس کی ضرورتیں پوری کرتی ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے بچپن ہی سے کہ جتنے بھی افراد اس کائنات میں آئے ہیں وہ محتاج ہے کسی نہ کسی کے۔ اگر میں اپنے گھر والوں کا محتاج ہوں اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے، تو میں یہ بھی محسوس کر رہا ہوں کہ وہ لوگ بھی کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، اور انسان تصور کرتا ہے، یہ سوچتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ جس طرح میں اپنی خلقت میں کسی کا محتاج ہوں، مجھے کوئی رزق دے رہا ہے، میرے ضروریات کو پوری کر رہا ہے، تو میں جنہیں دیکھ رہا ہوں وہ سارے کے سارے میرے ہی جیسے ہیں، اگرچہ میرے ہاتھ پاؤں کمزور ہیں تو ان کے ہاتھ پاؤں مضبوط ہیں، لیکن وہ بھی خلقت میں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں، وہ بھی رزق میں کسی نہ کسی کے محتاج ہیں۔ غرض کی اپنے آس پاس جتنی چیزوں کو دیکھتا ہے، جتنی مخلوقات کو دیکھتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھنے کے بعد یہ محسوس کرتا ہے کہ جس طریقے سے میں محتاج ہوں اسی طریقے سے یہ بھی محتاج ہیں، تو لہذا وہ کسی ایسی طاقت کی تلاش اور جستجو میں لگا ہوتا ہے جو طاقت اور قدرت جس کی سب محتاج ہے، لیکن وہ طاقت اور قدرت کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ جو تجسس کا جذبہ ہے، تلاش کا جذبہ ہے، جستجو کا جذبہ ہے، یہی جذبہ وہ ہے جسے ہم فطرت کہتے ہیں۔ پروردگار عالم نے
اسی فطرت کے تحت پوری کائناتی انسانیت کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو پیدا کیا جو بچپن سے اس کے اندر ہوتی ہے۔ لیکن اگر یہ جذبہ تلاش کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، اس کا رازق کون ہے، اس کی ضرورتیں کون پوری کرتا ہے، اس جذبے کے اوپر اگر ماحول اور معاشرے کی گندگیاں اور غلاظتیں جب جمنے لگتی ہیں تو آہستہ آہستہ یہ جذبہ ختم ہونے لگتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو اس ماحول اور معاشرے سے الگ کر دیا جائے تو پیغمبر اسلام کی وہ حدیث اس کے اوپر صادق آتی ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہی فطرت ہے، یہی جذبہ ہے، یہی فطرت ہے جو انسان کو ابھارتا ہے کہ وہ پہچانے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا رازق کون ہے۔ کیوں پہچاننا چاہتا ہے، کیوں جاننا چاہتا ہے؟ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ میں محتاج ہوں، پوری کائنات اسی کی محتاج ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ خود میں ایک مستقل نعمت ہوں، پر میرا وجود ایک مستقل نعمت ہے، اور میرا یہ نعمت وجود اپنی بقا کے لیے دوسرے نعمتوں کا محتاج ہے۔ تو جس پروردگار نے اور جس طاقت نے ہمیں یہ نعمتیں دی ہیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اس کے تقاضے کیا ہیں، وہ ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اس کی مرضی کیا ہے، اس کی پسند ناپسند کیا ہے۔ ظاہر ہے اس نے ہمیں پیدا کیا تو کسی نے کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں پیدا کیا اس نے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر خود جذبہ شکریہ موجود ہے، اور انسان اس بات کو اچھی طریقے سے محسوس کرنے لگتا ہے کہ یہ بھی جذبہ شکریہ موجود ہے۔ تو شکریہ کا طریقہ کیا ہے؟ تو انسان اپنے جذبے کے ذریعے سے یہ تو پہچان جاتا ہے کہ اس کا خالق کون ہے، اس کا مالک کون ہے، لیکن یہ نہیں پہچان پاتا کہ اس کا شکریہ کیسے ادا کیا جائے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہوئی کہ پروردگار عالم کچھ ایسے بندوں کو پیدا کرے جو اس کے درمیان اور ان جاہل بندوں کے درمیان رابطے کا کام کرے، اور وہ ان پیغامات کو جو خالق کی طرف سے اسے عطا ہوں اور ان جاہل بندوں تک پہنچائے، اور اس پیغامات میں اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، تاکہ یہ بندہ جو جاہل پیدا ہوا، یہ انسان جو جاہل پیدا ہوا ہے، یہ اپنی جہالت والی کمی کو پوری کر سکے اور اس کو ختم کر سکے، اور وہ پیغامات جس کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کیا ہے وہ ان اللہ کے خاص نمائندوں کے ذریعے سے بندوں تک آئیں۔ تو لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار عالم ایسے بندے پیدا کرے جو بندے پروردگار عالم اور ان جاہل بندوں کے درمیان ایک رابطے کا کام انجام دے۔ اور ظاہر سی بات ہے اب پروردگار عالم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسے بندوں کو پیدا کرے اور ان پیغامات کا علم دے کر بھیجے۔ تو لہذا وہ بندے جو رابطہ بن کے آ رہے ہیں، جو واسطہ بن کے آ رہے ہیں، جو امت وسط بن کے آ رہے ہیں، ان بندوں کے درمیان اور یہ جو جاہل پیدا ہوئے ان بندوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سیکھنے والے اور وہ سکھانے والے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ پروردگار عالم نے کسی نبی کو نہیں بھیجا، کسی امام کو نہیں بھیجا، اور کائنات میں صرف جاہل انسان ہی کو بھیجا ہے، تو پھر یہ کائنات انسانیت کے ساتھ ایک عظیم ظلم ہوگا۔ لہذا پروردگار عالم جس کو بھی ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجے گا کہ ہم کیسے زندگی گزاریں، پروردگار عالم نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمیں کیسے ملے تاکہ ہم زندگی اسی مقصد کے تحت گزاریں، ضروری یہ ہے کہ ایک ایسی مخلوق کو پروردگار عالم پیدا کرے جس مخلوق کے ذریعے سے ہمیں اس کا پیغام ملے۔ تو لہذا یہ عبادت کا سلیقہ اور شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں انہیں خاص بندوں کے ذریعے سے ملے گا، ورنہ پھر انسان کی اس کائنات میں خلقت بیکار ہوگی، اور پروردگار عالم باوجود کہ اس کے لطف کا تقاضا ہو کہ وہ
اپنے بندوں کو ان تمام باتوں کا علم عطا کرے جس کی ضرورت ہے، جن باتوں کی انسان کو زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، اور ایسے بندوں کو پیدا نہ کرے جو یہ تعلیمات اور اللہ کے پیغامات اور جاہل بندوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ جن کے ذریعے سے بندوں تک پہنچے، تو پھر یہ بندوں کے حق میں ناانصافی ہوگی۔ اور پروردگار عالم لطیف و خبیر ہے، وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ بندوں کو کن باتوں کی ضرورت ہے، اور وہ بندوں کے اوپر لطف کرنے والا ہے۔ لہذا اس نے آواز دی، میں نے حق و باطل کی آگاہی تمہیں دے دی ہے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں شکریہ کے بدلے نعمتوں میں اور اضافہ کروں گا، دنیا میں بھی تمہیں عطا کروں گا اور آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ لہذا پروردگار عالم کی اس آیت مقصد اب جا کر پورا ہوگا کہ میں نے جنات و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کرے، اور سلیقہ عبادت پروردگار عالم اپنے خاص نمائندوں کے ذریعے سے بچوں تک، اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے یہ بندے مزید اپنی زندگی پروردگار عالم کے بتائے ہوئے نمائندوں کے مطابق زندگی گزار کر مزید نعمتوں سے سرشار ہوگا، دنیا میں بھی نعمتیں اور آخرت میں بھی نعمتیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔